فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ریسرچ پیپر 5B مرزا انجینئر کی تعریفات، دھوکے بازیاں اور جھوٹ سے مبنی یہ جو اس کا ریسرچ پیپر ہے، جس کا نام اس نے رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم حقیقت کو پڑھ سمجھ رہے تھے. فرقہ پلمبر یا جہلمیہ المعروف مرزا انجینئر کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عام طور پر جب بھی کوئی ان کے عقائد و نظریات کے خلاف بات کی جاتی ہے اور ایسی کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ویسے تو معذرت کے ساتھ ان کے کسی بھی عقیدے و نظریے کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بات کی جائے جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ایک تعویذ ہے جو مرزا جی نے انہیں دے رکھا ہے ان کے گمان میں، وہ تعویذ لکھ کے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ تعویذ ہے 2812 2812. یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، تو اس کا نمبر ہے تخریج کا، وہ لکھ کے اور وہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف یعنی کہ جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے نا ہم سمجھ گئے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے، ہم نے ان کے حوالے سے پڑھا تھا، دیکھا تھا. پھر اس کے بعد مسئلہ نمبر 157 جو مرزا صاحب نے جو یعنی کہ ویڈیو بنائی ہے، ہم نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت والا مسئلہ ہے اس کی وضاحت بیان کی تھی. پھر اس کے بعد چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کل کائنات یہی چیزیں ہیں، تو مرزا صاحب نے ریسرچ پیپر 5A 24 اکتوبر 2015 کو، یعنی 2015 کا شائع شدہ یہ اپنا لٹریچر رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. پھر اس کے بھی صفحہ نمبر 3 کے اوپر یہ روایت درج کی، ہم نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دیا تھا. پھر اس کے تقریباً 3 سال بعد 10 سپٹمبر 2019 کے شائع شدہ اپنے ریسرچ پیپر 5B کے اندر بھی مرزا جی نے صفحہ نمبر 8 کے اوپر حدیث نمبر 17 کے ذیل میں اس روایت کو درج کر رکھا ہے. ہم چاہتے تو یہاں پر یہ اپنی پچھلی ویڈیوز کی طرف اشارہ دے سکتے تھے کہ وہ ویڈیوز دیکھ لی جائیں، اور آج بھی جو ہے نا تفصیل کے لیے ہم یہی بات کہیں گے کہ قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کا دھوکہ کے عنوان سے جو اپلوڈڈ کلپ ہے وہ دیکھ لیا جائے، اس میں ہم نے بہت تفصیل سے اس چیز کی وضاحت دی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی کچھ استفسار کیے بغیر جو ہے اس روایت کو نہیں چھوڑیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو ہیں ان کو یہ گمان گزرے
کہ ہم نے جو ہے وہ اس جگہ بڑی علمی بات کی تھی اور انہوں نے اس جگہ سے جو ہے اس کا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اس جگہ سے جواب دینے سے ہم مرزا صاحب کی مزید جو نا کچھ اور تعریفات بھی آپ بھائیوں کے سامنے جو نا وہ رکھیں گے۔ مرزا جی لکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا اکرمہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس تابعی رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ تم دونوں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی روایت کی گئی ایک خاص حدیث، اچھا یہ روایت کی گئی ایک خاص، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، ان سے ان کی روایت کی گئی خاص حدیث سنو۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے، ہمیں دیکھ کر وہ قریب آ گئے اور گوٹھ لگا کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک کر کے اٹھا رہے تھے، جبکہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کی بجائے دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا افسوس عمار کی کم بختی۔ اچھا اب یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں نوٹ، یہ عرب کا محاورہ تھا، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا جبکہ وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا صحیح بخاری 2812 اور 447، صحیح مسلم 7320 ہے بھائی، حدیث نمبر 2812۔ اچھا اب تھوڑا ذرا توجہ کیجئے گا نا، دیکھیں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، ریسرچ پیپر 5A کے اندر مرزا جی نے جب اس روایت کو نقل کیا تو مرزا جی کے الفاظ صفحہ نمبر 3 پہ کچھ اس طریقے سے ہیں، ترجمہ صحیح حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس عمار کو ایک بریکٹ میں لکھا ہے اجتہادی طور پر باغی گروہ قتل کرے گا۔ 3 سال پہلے مرزا جی نے جب ترجمہ نقل کیا ہے تو مرزا جی کہتے ہیں افسوس عمار کو ایک بریکٹ میں اجتہادی طور پر باغی گروہ قتل کرے گا۔ 3 سال بعد مرزا جی جب روایت درج کرتے ہیں تو اب ترجمہ لکھتے ہیں کہ افسوس عمار کی کم بختی اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ اجتہادی طور کا جو بریکٹ تھا وہ مرزا جی نے اب نکال دیا، سمجھے ہیں کچھ بات کو نہیں؟ اچھا جی وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا جی نے اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور خصوصاً جو صحابہ اہل شام میں سے ہیں ان سے اپنے سننے والوں کو متنفر نہیں کیا تھا، اس میں پوری طریقے سے وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اب بھی مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے اندر وہ صحابہ جو اہل شام میں سے تھے، اہل بصرہ میں سے تھے، ان کے لیے پھر بھی دل میں عقیدت اور محبت باقی تھی، اور مرزا جی جانتے تھے کہ اگر میں نے اپنا اصلی روپ ابھی دکھا دیا تو یہ تم میری رافضیت کو سمجھ جائیں گے۔ اس لیے مرزا جی نے اس وقت میں ترجمہ کرتے ہوئے اجتہادی طور پر یہ بریکٹ میں اضافہ کر دیا تاکہ اب مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اجتہادی طور پر ہوا تھا، اور مجتہد تو خطا بھی کرے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لہذا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی عوام کا آہستہ آہستہ اہل شام اور اہل بصرہ کے صحابہ کے بارے میں برے عقائد و نظریات ہونا شروع ہو گئے، بیزاری والی کیفیت شروع ہو گئی، تو مرزا جی نے اب جب 5B لکھا تو اس میں یہ بریکٹ نکال دیا، سمجھے آپ؟ یہ ہے مرزا جی کی حق گوئی، یہ ہے مرزا جی کا سچ بیان کرنا۔ مرزا جی سچ کون سا بیان کرتے ہیں؟ جو عوامی ہوتا ہے، جو الہامی نہیں ہوتا۔ وہ سچ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ عوام کی رائے کو سمیٹنے کے لیے ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کو سچ نہیں کہا جاتا، اسے عیاری اور مکاری کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد مرزا جی نے جب یہی صحیح بخاری 2812 حدیث کا ترجمہ 3 سال پہلے لکھا تھا تو اس طرح لکھا تھا عمار تو ان کو اللہ کی جانب بلائے گا،
عمار تو ان کو اللہ کی جانب بلایا گا. لیکن 3 سال بعد جب مرزا جی نے 5B لکھا تھا, اب اس پمفلیٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. پہلے کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا, ادھر ترجمہ لکھا عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب بظاہر تو بالکل ایک جیسی بات لگ رہی ہے, بھائی اللہ کی طرف بلانا جنت کی طرف بلانا ہی ہوتا ہے, بظاہر ایک جیسی بات ہے. یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلاں ترک میں مثلا بخاری کے فلاں مقام پہ یا صحیح مسلم کے فلاں مقام, کیونکہ مرزا جی نے تو 2 جگہ سے روایت کا حوالہ دے رکھا نا, بخاری کے فلاں مقام پہ یا صحیح مسلم میں, اس میں یہ الفاظ ہیں. کہنے کو مرزا جی یہ بات کہہ سکتے ہیں, یا مرزا جی کے اخباری یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک لطیف نقطہ ہے, ایک باریک نقطہ ہے. مثلا دیکھیں, اگر وہ بقول مرزا جی اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے کہ اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام ہے نا, تو اگر وہ ہے تو پہلے جب ترجمہ کیا تھا کہ عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا, تو کیا وہ اللہ کی طرف نہیں تھے کیا؟ یہ سمجھیں, یہ ایک سوال تھا کہ دیکھو ایک تو بات ہے نا کہ بندے کا اللہ کی بات کو قبول کرتے ہوئے جنت میں جانا اس کے اعمال کے سبب ہے, اور ایک ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف ہی نہ ہو, تو جنت جہنم کی کوئی بحث ہے نہیں ہے نا. سنیں ذرا بات. اب عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اصحاب اہل شام ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. سوال بالکل اپنی جگہ ویلڈ ہو جائے گا کہ بھائی اگر اس سے مراد آپ اصحاب اہل شام لے رہے ہیں, اس باغی جماعت سے, اس باغی گروہ سے مراد وہ ہیں کہ عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, تو وہ اللہ کی طرف نہیں تھے کیا؟ یہ تو بتاؤ ذرا ایک بات. اچھا جی, پھر دیکھیں مرزا جی نے دونوں جگہ پر ایک ترجمہ یعنی جو نا ترجمہ یعنی کہ گھمایا ہے دونوں تینوں جگہ پہ. اب دیکھیں وہاں پر یہی ترجمہ مرزا جی نے 5A کے اندر ترجمہ ہی کیا, اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی. کہاں بلائے گی؟ دوزخ کی طرف بلائے گی. جبکہ یہاں میں مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے 5B کے اندر 3 سال بعد, جبکہ وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے. اب ذہن میں پھر وہی خیال آتا ہے, ہاں تو دوزخ اور آگ سیم تو ہے نہیں, یہ ایسے سیم نہیں ہے. جب آپ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے سیدھا سیدھا یوں پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جنت اور جہنم, تو سیدھا کہاں ذہن جاتا ہے؟ جہنم. اور جب آپ جنت اور آگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر بھی جہنم ایسے ایک دم ذہن میں نہیں آتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے مراد اصحاب اہل شام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بلوائیوں کے نکالے جانے کے سبب وہ لوگ شام چلے گئے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ اکرام جو پہلے سے شام میں سکونت پذیر تھے, یا وہ صحابہ اکرام کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں, پھر ابو بکر نے, پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان حضرات نے اپنے اپنے ادوار میں انہیں شام میں کسی طرح کی ذمہ داری دے رکھی تھی. یہ سب حضرات شام میں تھے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے قاتلین عثمان کے قصاص کے لیے وہ کھڑے ہوئے. اور اب سمجھیں کہ اگر مراد اس گروہ سے وہ لوگ ہیں تو غور طلب نکتہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو باغی گروہ ہے وہ بلا رہا ہوگا جہنم کی طرف. مرزا جی کا 5A کا کیا ہوا ترجمہ, کہاں بلا رہا ہوگا وہ؟ جہنم کی طرف. تو کیا اصحاب اہل شام جہنم کی طرف دعوت دینے والے تھے؟ یہ تسلیم کریں گے آپ؟ نہیں, یوں کریں بات کو, صحابی بھی اور جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ نقطہ ذرا ہمیں سمجھائیں. یہ بالکل وہ والی بات ہو گئی جو تثلیث کا عقیدہ ہے. 3 خدا ہے, 3 میں کا ایک خدا ہے. یہ 3 اکنو مل کر 3 خدا ہیں اور ان میں سے ایک خدا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے یہ عقیدہ نہیں سمجھ میں آتا, اسی طریقے سے مرزا انجینئر والوں کا یہ کہنا کہ باغی جماعت سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام ہیں, یہ بھی عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے صحابی ہیں, ہاں جہنم کی طرف بلا رہے. اب تو بھائی صحابی کیسے ہوں گے یار, سمجھاؤ تو صحیح طرح اس بات کو. ٹھیک, اچھا جی, یہ بھی بات ہو گئی. اچھا, پھر غور طلب نکتہ ہے
کہ مرزا جی نے یعنی ریسرچ پیپر 5A کے اندر 3 سال پہلے اس حدیث کو نقل کرنے کے دوران میں بھی بریکٹ دیا اجتہادی طور پہ، اور پھر اجتہاد کے لیے آگے یہ بھی لکھا کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے ایک اجر ہے۔ مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7352۔ اب جب آپ خود کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اجتہادی طور پر عمار کو شہید کیا، تو وہ حدیث ہی کے الفاظ کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اجتہادی طور پہ ایسا کیا، اور آپ ہی نے حدیث نقل کی کہ اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کرے تو اجر ملتا ہے، عذاب نہیں، اجر ملتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اجتہادی طور پر عمار کو شہید کیا ہے، جب انہوں نے اجتہادی طور پر عمار کو شہید کیا تو وہ جہنم کی طرف بلانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یا دو ہی صورتیں آپ کے پاس، یا تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، نہیں وہ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 ہے نا، تو پھر یا اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام نہیں ہے، اور یوں بھی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں مجتہد قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں تو اجر ملے گا، انہیں تو اجر ملے گا، اجتہادی طور پہ خطا کرنے کے نتیجے میں انہیں کوئی خدا نہ خواستہ اس کا کوئی گناہ۔ اچھا چلیں اسے بھی چھوڑ۔ اب دیکھیں شاید ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ مرزا جی کا کون سا کیا ہوا ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر ہے 171، حدیث نمبر کتاب الجہاد ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا باب مس الغبار یعنی الراس فی سبیل اللہ، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2812۔ اب اس میں الفاظ ہیں ویہا عمار، عمار کے لیے خرابی ہو، تقتلہ الفئۃ الباغیۃ، اس کو باغی گروہ جو ہے وہ یعنی شہید کرے گا، یدعو عمار یدعوہم الی اللہ، عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، یہ ہے اصل الفاظ۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ بلا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ بلا رہے ہوں گے۔ اچھا دیکھیں اب غور طلب نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب بھائی سنو، توجہ سے سننا، جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان اصلاح کرواؤ، ان کے درمیان اصلاح کرواؤ۔ مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان کیا کروانی ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر بغاوت کرے ان میں سے کوئی دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر قتال کرو ان سے کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے۔ اب سنو ذرا بات، جیسے کہ پہلے ہم نے وہ سوال کیا ہے، اسی طریقے سے اب ہمارا یہ دوسرا سوال ہے حدیث عمار کے اوپر۔ سنیں بھئی، اگر مثال کے طور پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام، اصحاب اہل شام وہ باغی تھے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ان سے جہاد کرنا لازم تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو بغاوت کرے ان سے قتال کرو۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب مرزا جی اور ان کا واریوں سے ہمارا سوال ہے کہ کیا صفین کے اندر تمام صحابہ کرام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام کے خلاف لڑنے نکلے تھے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو صحابہ کرام کے عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ باغی نہیں تھے، کیونکہ باغیوں کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں سے تو لڑو، ان سے تو قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر جب وہ آ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر ان کے درمیان عدل کرو، یعنی ان کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سیدھی بات ہے کہ باغیوں کے خلاف لڑنا تمام صحابہ پہ لازم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب میرا یہاں پہ اس سوال کو وزن دینے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مانعین زکوٰۃ نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا
کہ ہم خلیفۃ المسلمین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو صحابی کا نام بتائیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اہل نہروان خوارج سے جو جہاد ہوا، اس صحابی کا نام بتائیں جو اہل نہروان سے لڑنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں نکلا صحیح سند کے ساتھ. ایک بھی صحابی کا نام نہیں ملے گا. اس کا مطلب کہ جو حقیقت میں باغی ہیں ان سے صحابہ لڑنے میں کسی قسم کا تعامل کرتے تھے نہیں، ان سے وہ پہلی فرصت کے اندر مقابلہ کرتے تھے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام باغیوں میں سے ہوتے تو صحابہ کی جو بہت بڑی جماعت، میں ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہتھیار باندھ کے جاتے ہوئے دیکھا. کہاں جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پہ ہتھیار نکال کر آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. لو بتائیے جناب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے. سیدھے صحیح بخاری میں معمولی سی دلیل میں نے آپ کو دی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پڑھ کے بتائی ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الفتن، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب و اذل تقل مسلمان بسیفہما، حدیث نمبر 7083 ہے. حدیث نمبر 7000، یہ اس میں الفاظ ہیں یہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد ذرا یہ دیکھیے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دونوں گروہ ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشن گوئی ہے. بہت سے لوگ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو فٹ کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کے اختلاف پر. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 296 ہے، کتاب استطابۃ المرتدین ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قول النبی لن تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 6935. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو، جن کا دعویٰ ایک ہی ہو. اب ذرا دیکھیے گا، مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ صحیح بخاری کی احادیث کی شرح کے لیے فتح الباری دیکھنے کی طرف توجہ دلا رکھی ہے. اسی حدیث کی شرح میں یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 259 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ، کہ یہاں دو گروہوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے. والمراد بالدعوۃ الاسلام علی الراجح، اور ان کے ایک دعوے سے مراد کیا ہے؟ اسلام. ان کے ایک دعوے سے مراد کیا ہے؟ اسلام. بھائی سیدھی سی بات ہے نا، ایک فریق جو ہے وہ کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر اپنے مقتولوں کے قتل کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، اس کے تحت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے. اور ایک فریق ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو، ایک فریق اس آیت کی روح سے کام، یعنی دونوں جو ہے وہ باقاعدہ اسلام کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ تو یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فالمراد بدعوۃ الاسلام علی الراجح وکیلا فالمراد اعتقاد کل منہما انہ علی الحق. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد ان میں سے ہر ایک کا یہ نظریہ تھا کہ وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے. اور دیکھیں اسی طریقے سے سمجھے ذرا اس بات کو، چھوڑیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. باغی گروہ وہ کون ہے اسے بھی 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے؟ بھائی وہی معاویہ کہ وہی عمار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، ہے نا.
وہ ذرا غور کیجیے گا وہی عمار کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور کریں. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 270 ہے، حدیث نمبر 3837 ہے. زیاد بن حارث کہتے ہیں کنتو الی جنب عمار بن یاسر بصفین، میں صفین میں عمار بن یاسر کے برابر میں ہی تھا. ورکبتی تمس رکبتی، اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے مل رہا تھا. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا کفر اہل الشام، اہل شام نے کفر کیا. اہل شام نے، ابے جہنم کی طرف بلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ سننا ذرا بات. کفر اہل الشام، اہل شام نے کفر کیا. فقال عمار، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولوا ذلک، یہ مت کہنا، یہ تو جہنم کی طرف بلانے والے تھے نا وہ تو اور نہیں سمجھے. عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے نا، اور نہیں سمجھے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں لا تقولوا ذلک، یہ مت کہو. سنیں، لا تقولوا ذلک نبینا ونبیہم واحد، ہمارا اور ان کے نبی ایک، ہمارے ان کے نبی ایک. وقبلتنا وقبلتہم واحدۃ، ہمارا اور ان کا قبلہ ایک. ولکنہم قوم مفتونون جاروا عن الحق، اور لیکن وہ لوگ آزمائش کا شکار ہو گئے، حق سے دور ہو گئے. وہ لوگ آزمائش کا شکار ہو گئے، حق سے دور ہو گئے. فحق علینا نقاتلہم حتی یرجعوا الیہ، تو حق ہم پر کہ ہم ان سے لڑیں یہاں تک کہ ان کو لوٹا کر حق کی طرف لے کر آئیں. سمجھو کچھ بات کہہ رہی. عمار وہ باغی جماعت جو جہنم کی طرف بلانے والی ہے وہ انہیں سمجھتے ہیں، اہل شام کو. اور یہاں سے ہمارا تیسرا سوال، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور خود عمار بن یاسر سے یہ روایت مروی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام یا دیگر مسلمانوں کو پہنچی یا پہلے بھی پتہ تھی؟ اگر پہلے پتہ تھی وہ عمار کے خلاف لڑنے کھڑے کیسے ہوئے؟ نمبر ایک. نمبر دو، بالفرض اگر پہلے پتہ نہیں تھی، کب تک؟ جب تک ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے. تو اصحاب علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اعلاناً یہ حدیثیں پڑھ کے اہل شام کو سنا کر ان کو اس فتنے سے کیوں نہیں روکا؟ کیا اگر عمار کو شہید کرنے جیسے فتنے میں وہ مبتلا تھے تو انہوں نے یہ حدیث سنا کے انہیں کیوں نہیں روکا؟ اس کا مطلب یہ ہے پوری کی پوری دال کالی ہے اور سب چھوڑیں. وہ صحابہ جو حدیث عمار روایت کرتے ہیں وہ صفین میں لڑے کیوں نہیں؟ باغیوں کے خلاف وہ لڑے کیوں نہیں جبکہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو نہیں؟ بات صاف ہے، عمار کو شہید کرنے والے اہل شام نہیں ہیں. عمار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حدیث کی روح سے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ پہلے کے اپنے جتنے عمار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اپلوڈڈ ویڈیوز ہیں ان میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے، لیکن آج صرف دو اشارے دوں گا، ایک حدیث سے اور دوسرا مرزا صاحب کے اپنے قلم سے. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو کہ باغی گروہ کون تھا. دیکھیں سرسری ایک جملے کے اندر تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بغاوت کا فتنہ اٹھا. عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے قائدین کے اوپر حملے شروع کیے کہ کسی طرح خلافت کو متزلزل کیا جائے، اسلامی حکومت کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. اس نتیجے میں عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر علی شہید ہوئے، پھر حسن، اب نہیں سمجھے، پھر حسین شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن زبیر اور اسی طرح اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور سنیں توجہ طلب بات ہے، عمار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ جن سے علی جمل اور صفین میں لڑے یا جن سے علی نہروان میں لڑے. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 666 667 ہے، حدیث نمبر 2653 ہے. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے، میں عربی عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، فَأَسْمَعَ مِنْهُ حَدِيثَهُ فِي شَانِ الْخَوَارِجِ، تو ان سے جا کے سنو خوارج کے بارے میں آئی ہوئی حدیث کو. کون سی حدیث کو؟
اور خوارج سے علی بن ابی طالب کہاں لڑے؟ جمل صفین میں یا نہروان میں؟ ہم دونوں چل دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنی چادر درست کر کے ہم سے باتیں کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ مسجد کے متعلق بات چل نکلی تو کہنے لگے ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، جبکہ عمار دو اینٹیں اٹھا رہے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے بولے اے عمار، اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح تم بھی ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ عمار نے جواباً کہا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کا طلبگار ہوں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اے عمار، افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار بولے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. عمار کو شہید کرنے والے خوارج تھے. اور نہیں سمجھ میں آئی؟ وہی کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلے آ رہے تھے. اور ذرا غور کیجیے گا مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی ہے جہلمی امام کی، عیسی امام، اور نہیں سمجھے؟ سنے ذرا یہ ریسرچ پیپر 5B اس کے صفحہ نمبر 8 پر یہ میں آپ کو عبارت لائن بتا دیتا ہوں عبارت کی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ویں لائن کے اندر اور سنیں توجہ سے. 15ویں لائن میں مرزا جی کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا عبید اللہ بن عدی بن خیار کا بیان ہے کہ میں نے باغیوں کے کیے گئے محاصرے کے دوران سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا. کہاں تھے باغی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرہ کرنے والے باغی تھے. اب وہ پوچھے وہ اہل شام تھے؟ نہیں. کون تھے؟ عبداللہ بن سبا اینڈ کمپنی. تو پھر تم کس پہ الزام ڈال رہے تھے؟ اور کچھ بات آئی سمجھ میں نہیں؟ اور جس صفحے پر مرزا جی نے حدیث عمار نقل کی ہے اسی صفحے کے اوپر 15ویں لائن میں مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شورش کرنے والوں کے لیے لکھ رکھا ہے کہ وہ باغی تھے. اور جب سنے ذرا بات، اور جب مرزا جی نے ریسرچ پیپر 5A کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے کہ وہ حضرات مجتہدین تھے اور ان کو ان کے اجتہاد کے اوپر اجر ملے گا، تو یہ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن خلدون ہے. اس کے صفحہ نمبر 31 جلد 2 کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات ارشاد فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی و معاویہ کی لڑائی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے، کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح و غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، غلطی کے تعین کی صورت میں تو وہ باقی ہی نہیں رہتا. کیا مطلب؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی اور معاویہ دونوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اجتہاد کیا اپنی اپنی جگہ، اور آپ کہہ رہے ہو غلطی معاویہ نے کی، تو اگر اجتہاد کیا انہوں نے اور آپ یہ مان رہے ہو انہوں نے اجتہاد کیا، تو آپ غلطی کو مطلقاً ان کی طرف کیسے منسوب کر رہے ہو؟ آپ مطلقاً غلطی کو ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اجتہاد اور یعنی کہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں انہوں نے غلطی کی اور یہ کہتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا، یہ تو علیحدہ بات ہے. اجتہاد کی صورت میں غلطی کا تو کوئی احتمال تو ہے، لیکن غلطی کا تعین ممکن نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا غلطی کی ہے تو پھر تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اجتہاد کیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آخر میں میرا موسٹ فیوریٹ، دلی خوشی ہوتی ہے میرے کو میں جب یہ حوالہ پڑھتا ہوں. پتہ نہیں سننے والے بھائی وہ میرے لیے کیا گمان کریں گے، لیکن خیر بھائیوں کے گمانوں پہ رہتے تو آج ایسا تھوڑی کرتے ہیں. سنیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 265 کے اوپر امام عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ابو سعید، جو کہ معروف ہے امام دوہیم کے نام سے، ان سے پوچھا گیا الفیت الباغہ ہم اہل الشام، کہ یہ باغی گروہ سے مراد اہل شام ہے؟ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا من قال ھذا فہو ابن فائلہ، جو یہ کہتا ہے نا وہ طوائف کی اولاد ہے. جو یہ کہتا ہے کہ باغی گروہ سے مراد اہل شام تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب اہل شام تھے، وہ طوائف کی اولاد ہے. اور اسی کے بعد ہی متا خانوں کے باہر ایمبولینس سے جمع ہونا شروع ہو گئی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.